اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی صفائی کا بندوبست کرتے ہیں، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ اہل ایمان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو پہلے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم دینا یا قرآن مجید کو سکھانا، اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک یہ بات چل پڑی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں، یہ کافی ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو ترجمہ آ گیا تو آپ قرآن مجید کو جان جائیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ترجمے والے قرآن مجید موجود ہیں، آپ ان قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور آپ قرآن مجید کے بارے میں سب کچھ جان جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل عرب، اہل مکہ اور اہل مدینہ، ان کی تو مادری زبان عربی تھی، ان کو تو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو تو جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ بلا واسطہ ان کو سمجھ آ رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ گویا کتاب کا پڑھنا، کتاب کے الفاظ کا سمجھنا اور چیز ہے، اور ان الفاظ کے معانی اور مفہوم کا جان جانا، اور اللہ پاک اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں، یہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کتاب کی تعلیم دی، قرآن مجید کی تعلیم دی، وہ صرف ان کو ترجمہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ پاک اس قرآن مجید میں کیا حکم دے رہے ہیں اور ان احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ کر کے سکھایا۔ اور یہی کتاب کی اور قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح قائم کرنی ہے، کس طرح فرض پڑھنے ہیں اور سنتیں پڑھنی ہیں اور نوافل پڑھنے ہیں، کس طرح قیام کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح جلسہ، کس طرح قعدہ، کس طرح سلام پھیرنا ہے، یہ ساری باتیں، تکبیر تحریمہ کیا ہے، دوسری تکبیرات کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو نہیں جانتے تو ہم نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے۔ نماز کے اوقات کیا ہے، کس وقت لے کر کس وقت تک فجر کی نماز کا ٹائم ہے، کب ظہر کا ٹائم ہے، کب عصر کا ہے، کب مغرب کا ہے، کب عشاء کا ہے، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ تو گویا اقیم الصلاۃ اس وقت تک ہم نہیں جان سکتے جب تک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھیں اور نہ سیکھیں۔ اسی طرح فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کتنے مال پہ ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، اور کتنی مدت گزر جانے کے بعد ادا ہونی ہے، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اور اگر آپ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ یہ سارے مال کا 2.5% ہے، اور ہمیں نہ پتہ چلتا کہ اس پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ تو قرآن مجید کے وہ تمام احکامات، صرف نماز زکوٰۃ نہیں، باقی بھی تمام احکامات جو ہیں، جب تک ہم انہیں سنت نبی سے نہیں جوڑیں گے، اس وقت تک ان کے احکامات کا، ان احکامات کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اور بہت سارے قرآن مجید میں ایسے الفاظ آئے ہیں، ایسے جملے آئے ہیں جس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی، اور اگر ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ میں عدل کا کیا مطلب ہے، اور ولا يقبل منها عدل میں عدل کا کیا مطلب ہے۔
اسی طرح باقی الفاظ ہیں، الفاظ کا کہ معانی تو سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن الفاظ کے مفاہیم، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی لیے یہ صرف کہہ دینا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب میں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھ لینا اور اس کا ترجمہ کسی ترجمے والے قرآن سے پڑھ لینا کافی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی عالم کے سامنے، کسی اسکالر کے سامنے جا کے اپنے زانو تلمذ طے نہیں کریں گے، تب تک ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں آئے گی، تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید انہیں سکھاتے ہیں، پڑھنا بھی سکھاتے ہیں اور اس میں اللہ پاک کے کیا احکامات ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد دانائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہمیں اس سے ایک رہنمائی ملتی ہے، ہمیں اس سے حکمت کی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یعنی ایک قرآن مجید کے احکامات ہیں اور ایک اس کی امپلیمنٹیشن اور اطلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں اس کا کیسے اطلاق کیا، آپ نے بحیثیت ایک منتظم اس کو کیسے جانا، آپ نے بحیثیت ایک مجاہد اسے کیسے جانا، آپ نے بحیثیت معلم اسے کیسے جانا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کا رویہ کیا تھا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے دشمنوں کے سارے تشدد برداشت کیے لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ تکالیف ہوئیں تو اپنے کچھ صحابہ کو حبشہ بھیج دیا ہجرت کر کے، لیکن آپ وہیں موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے کیا رویہ اختیار کیا کہ اگرچہ میں جا رہا ہوں اور یہ میری جان کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب کی امانتیں ان کے سپرد ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر آپ مدینہ آئیں گے۔ آپ جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ مہاجرین کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ نے مواخات کا نظام قائم کیا۔ یہ آپ کی دانش مندی اور حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں جا کے ایک حکومت قائم کی تو اس مدینہ کی اس حکومت میں کیا کیا آپ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، میثاق مدینہ کیا، اور اس میثاق مدینہ کے کر کے آپ نے وہاں کا بہترین انتظام کیا۔ اور جب آپ جہاد میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ کی کیا پالیسی ہے، کس طرح آپ اپنے لشکر کو اور اپنے ساتھیوں کو وہاں پہ جو ہے وہ اس کی ترتیب دیتے ہیں۔ اور پھر جب آپ دیکھیں کہ جہاد سے پہلی رات آپ کس طرح اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر اگلی جنگ غزوہ احد آتا ہے، اس میں آپ کا کیا انداز ہے، اور پھر جب غزوہ حنین آتا ہے اس میں آپ نے کس طرح جواں مردی کے ساتھ جو ہے ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا، جبکہ بہت سے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، لیکن مگر آپ ڈٹے رہے اور اللہ پاک نے آپ کو فتح دی۔ غزوہ خندق میں آپ اپنے صحابی کے مشورے کے مطابق کس طرح خندق کھودتے ہیں، اور خندق کھودنے کے دوران آپ کس طرح خود بھی پوری محنت سے اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیتے ہیں۔ اور جب آپ کا ایک ساتھی آپ کو کھانے پہ بلاتا ہے تو آپ اکیلے کھانا کھانے نہیں جاتے، بلکہ اپنے تمام صحابہ کو جو اس وقت کے محنت و مشقت میں مصروف تھے سب کو لے کے جاتے ہیں اور سب کے ساتھ مل کے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اور واقعات، بہت سارے واقعات آپ کی حکمت سے بھرپور ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ جو تھے وہ دشمن اپنی سخت شرائط منوا رہے تھے، آپ نے کس دانش مندی سے مظاہرہ کیا، اور اس دانش مندی کو اللہ پاک نے خود انا فتحنا لک فتحا مبینہ کہا۔ تو یہ ساری آپ کی حکمت سے بھرپور سیرت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جب وہ ایک قبیلے کے لوگ آ گئے تھے کہ ہماری بچی نے جو ہے ان کی سزا معاف کر دی جائے، تو آپ نے کس طرح انہیں غصے کے ساتھ کہا کہ یہ آپ کی سزا کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی غریب گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی، اور جب کوئی طاقتور گناہ کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسا آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ پر، اہل ایمان پر اللہ پاک نے احسان کیا کہ آپ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے کلام اللہ آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ کا تزکیہ نفس کیا،
اور آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ احسان اہل ایمان پہ کیا، حالانکہ اہل ایمان تو تب بنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ پاک نے یہ احسان لوگوں کے لیے نہیں کہا، لقد من اللہ علی الناس نہیں کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین کہا، کیونکہ یہ جو اگلی ساری باتیں ہیں وہ اہل ایمان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اہل ایمان نے آپ سے تلاوت سیکھی، اہل ایمان نے آپ سے علم سیکھا، اہل ایمان کا تزکیہ نفس ہوا، تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے اللہ پاک کا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ پاک کا احسان ہے، اور جب تک ہم سیرت طیبہ کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم ادھر ادھر جتنا مرضی بھٹکتے پھریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ موجودہ حالات میں، یعنی اس وقت کے جو حالات تھے اس وقت کیسے چیزوں کو لینا ہے، آپ نے اس وقت کا جو طریقہ علاج تھا اس کو بھی اپنایا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سارے اس وقت کے جو طریقہ علاج تھے جو بھی موجود تھے اس کے مطابق آپ نے علاج کیا، اپنا بھی کیا اور اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا بھی ویسے ہی علاج کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو اسباب کی دنیا ہے اس میں ہم اسباب کی نفی کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو پہلی امتیں ہیں وہ انبیاء کے نام سے منسوب ہے، عیسائی جو ہیں وہ بھی، یہودی جو ہے وہ افراد کے نام سے منسوب ہے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے نام سے منسوب ہیں، وہ سارے اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتلا کے گئے وہ اسلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ پاک نے ہمارے لیے دین کیا بنایا ہے؟ اسلام بنایا ہے۔ تو جو ہم جب تک اسلام کو اپنا اوڑھنا نہیں بنائیں گے، اور اپنا اوڑھنا بچھونا کیسے بنائیں گے ہم؟ کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو جب تک نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ میرا راستہ جو ہے میرا راستہ ہے اور اسی راستے پہ چلو، جب تک تم اس راستے پہ چلو گے تم کامیاب ہوگے، اور اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔